السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد جنید اور آپ دیکھ رہے ہیں کہانی ماڈرن ترکی کی۔ ترکی مغربی ایشیا کا ایک اسلامی ملک ہے جس کا رقبہ 7,80,580 مربع میل ہے۔ ترکی میں 98% مسلمان آباد ہیں۔ ترکی کی سرحدیں روس، عراق، یونان، بلغاریہ، ایران اور شام سے ملتی ہیں۔ یہ ملک دو حصوں میں بٹا ہوا ہے، زیادہ تر حصہ براعظم ایشیا میں، جبکہ تھوڑا سا حصہ جس میں تاریخی شہر استنبول واقع ہے براعظم یورپ میں ہے۔ ترکی کے شمال میں بحر اسود اور جنوب میں بحر روم ہے۔ ابنائے باسفورس جو ملک کے دو حصوں کے درمیان میں واقع ہے، ان دو سمندروں کو ملاتا ہے۔ جدید ترکی کی ابتدا پہلی جنگ عظیم کے بعد ہوئی۔ ترکوں نے اس جنگ میں اتحادیوں یعنی انگریزوں اور ان کے ساتھیوں کے خلاف جرمن کا ساتھ دیا۔ ترک افواج ہر محاذ پر بہادری سے لڑیں، لیکن اس کے باوجود انہیں شکست ہوئی کیونکہ سلطنت عثمانیہ کمزور ہو چکی تھی۔ 30 اکتوبر 1918 میں معاہدہ جنگ بندی پر دستخط ہوئے۔ معاہدے میں خطرناک شق وہ تھی جس میں کہا گیا تھا کہ اگر کسی بھی وقت اتحادی محسوس کریں کہ ان کی سلامتی خطرے میں ہے، وہ ترکی کے فوجی اڈوں کو اپنے قبضے میں لے لیں گے۔ 13 نومبر 1918 کو اتحادی جنگی بیڑا استنبول میں لنگر انداز ہوا۔ معاہدے کے تحت انگریزوں نے موصل پر قبضہ کر لیا اور اٹلی نے اناطولیہ میں فوجی چھاؤنی ڈال لی۔ اس معاہدے کے خطرناک نتائج اس وقت نکلے جب 14 مئی 1919 میں یونانی اناطولیہ کی طرف پیش قدمی کے لیے ازمیر میں داخل ہوئے۔ 15 مئی ترکوں کی جنگ آزادی کا پہلا دن تھا۔ ازمیر کے گلی کوچوں میں ترکوں کا خون بہایا جا رہا تھا۔ اس موقع پر ترک جرنیل مصطفیٰ کمال نے آزادی یا موت کا نعرہ لگایا اور وطن عزیز کو دشمنوں سے پاک کرنے کا عہد کیا۔ کمال کا مقصد یہ تھا کہ ترکوں کے لیے بلا شرط قومی حاکمیت کے اصول پر ایک وطن کا قیام عمل میں لایا جائے۔ حکومت نے مصطفیٰ کمال کے خلاف کارروائیاں شروع کر دیں، لیکن وہ بچ نکلے۔ جولائی 1919 میں کمال نے خلیفہ کو استعفیٰ پیش کیا اور قوم کو بھی آگاہ کیا۔ اب وہ ترکوں کا مسلمہ رہنما تھا۔ قومی حاکمیت کی طرف یہ اس کا پہلا قدم تھا۔ مصطفیٰ کمال کی رہنمائی میں ترک قوم یکجا ہوئی اور دشمن سے لڑنے میدان میں آئی۔ مغربی محاذ پر یونانی، جنوب میں انگریز اور فرانسیسی، اور شمال مشرق میں آرمینی عیسائی مد مقابل تھے۔ بے سر و سامانی کے باوجود ملت ترکیہ نے متحد ہو کر دشمنوں کا مقابلہ کیا۔ اس میں طلبہ، بچے، عورتیں اور بوڑھے سب شامل تھے۔ بالآخر 1920 میں آرمینیوں کو شکست دے کر شمال مشرقی علاقہ خالی کرا لیا۔ جنگ سکاریہ میں یونانیوں کو شکست ہوئی۔ یہ فیصلہ کن جنگ 22 دن تک جاری رہی۔ اس میں ترکوں کی دفاعی لائنیں بار بار ٹوٹتیں، لیکن مصطفیٰ کمال نے اعلان کیا کہ ان کے نزدیک کوئی بھی دفاعی لائن نہیں ہے۔ دفاع کے لیے ایک میدان ہے اور میدان پورا وطن ہے۔ اس فتح سے ترکی کو ختم کرنے کی کوششوں پر دشمنوں کے ارادوں پر پانی پھیر گیا۔ ترکی کا وقار بحال ہوا۔ قوم نے مصطفیٰ کمال کو غازی اور مارشل کے اعزازات دیے۔ 23 جولائی 1919 میں قومی کانگریس نے مصطفیٰ کمال کو صدر منتخب کیا۔ اعلامیہ میں واضح کیا گیا کہ یہ قومی حدود کے اندر ایک وطن ہے، اس کے مختلف علاقوں کو اس سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ 1920 میں استنبول میں فلاح وطن کمیٹی تشکیل دی گئی، جس نے میثاق ملی کے نام سے قرارداد پیش کی۔ اس میں واضح کیا گیا کہ اگر حکومت فرائض کی ادائیگی میں ناکام رہے تو کانگریس کے ذریعے نئی حکومت کا انتخاب کیا جائے گا۔ اپریل 1920 کو انقرہ میں مجلس ملی قائم کی گئی۔ یہ ایک قسم کی پارلیمنٹ تھی۔ مجلس کے قیام سے آئندہ قومی حکومت کے لیے راہ ہموار ہوئی۔ 24 جولائی 1923 کو ترکی نے معاہدہ لوزان پر دستخط کیے، جس میں حریفوں نے ترکوں کا قومی تشخص قبول کیا اور ان کے وطن کی حدود تسلیم کی۔ معاہدے کے تحت اتحادیوں نے 24 اگست 1923 کو استنبول خالی کر دیا۔ معاہدے کے بارے میں مصطفیٰ کمال نے اعلان کیا کہ عثمانیوں کی تاریخ میں اتنی بڑی سیاسی فتح کی مثال نہیں ملتی۔ جنگ آزادی کے لیڈر جنہوں نے نئی مملکت کے قیام میں حصہ لیا، نوجوانوں کی سیاسی اور علمی تحریک سے متاثر تھے۔
ان کے پاس قومی مسائل کا اس کے سوا اور کوئی حل نہ تھا کہ سیاسی لحاظ سے ایک جدید ترک ریاست کا قیام عمل میں لایا جائے۔ یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ مجلس ملی اور مساق ملی کے قیام کے بعد ایک قومی ریاست خود بخود وجود میں آ رہی تھی۔ اگست 1920 میں مصطفیٰ کمال نے کہا، ہمارا نظریہ عوامی حکومت ہے، جس کا مطلب ہے کہ اختیارات، طاقت، حاکمیت اور ادائیگی فرض سب کے سب عوام کو ملنے چاہیے۔ یکم نومبر 1922 کو مجلس ملی نے خلافت کے خاتمے کا اعلان کیا۔ 1923 میں قومی اسمبلی نے آئین تیار کیا جس میں کہا گیا کہ حاکمیت عوام کی ہے اور طرز حکومت جمہوری ہوگا۔ 30 اکتوبر 1923 کو مملکت کا نام جمہوریہ ترکی رکھا گیا۔ مصطفیٰ کمال کو رئیس جمہوریہ منتخب کیا گیا۔ 3 مارچ 1924 کو خلافت ختم کر دی گئی۔ عثمانی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے کے بعد اس کی ضرورت نہ سمجھی گئی۔ قانونی اور تعلیمی اصلاحات کی گئیں، عورتوں کو حقوق دیے گئے اور مغربی لباس کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ جہاں تک مذہب کا تعلق ہے، مملکت کا دین اسلام ہے۔ شریعت کے احکام کو بروئے کار لانے کی ذمہ داری مجلس عمل کی تھی۔ ترکی کو جن تلخ حالات سے گزرنا پڑا، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ محسوس کیا گیا کہ قومی امور میں دین کا سہارا لینے کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے دین کو سیاست سے الگ رکھا جائے۔ اس وقت کا ترکی ایک مکمل سیکولر ترکی بن چکا تھا۔ ہسٹری آف ماڈرن ترکی کی دلچسپ کہانی جاری ہے۔ ڈیموکریٹک پارٹی کی حکومت اور 1960 کے فوجی انقلاب کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن ہسٹری آف ماڈرن ترکی کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہم اس سلسلے کو جاری رکھ سکیں اور مزید بہتر سے بہتر بنا سکیں۔